بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انالائٹیکل اپروچ اور میں ہوں سرور جلال صدیق۔ جیسے کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں کہ ایک مہم یا ایک جدوجہد جس کا آغاز ہوا تھا 14 اپریل سے، پی ٹی آئی نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کا نتیجہ نکلنا تھا 25 مئی کو۔ مطلب ان 40 دنوں کی محنت اور کوشش کا رزلٹ آنا تھا 25 مئی کو، دھرنے کی صورت میں، لانگ مارچ کی صورت میں، اور پھر وہاں سے معاملات اس طریقے سے آگے چل رہے تھے کہ یہ حکومت نہ چل سکے اور الیکشن کا اعلان ہو۔ 40 دن کی جو وہ کوشش تھی اس کے نتیجے میں جو 24 اور 25 مئی کو ہوا، اس کے تذکرہ کرتے ہوئے ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ جلسے والے دن جب حکومت نے تمام راستے بند کر دیے تھے اور آنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو پی ٹی آئی سپریم کورٹ گئی تھی اور کہا تھا کہ حکومت ہمارا راستہ روک رہی ہے، ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ بات ہماری ہوئی تھی پچھلی ویڈیو میں، ہم وہیں سے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا راستہ روکا گیا ہے۔ گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ ہم نے راستہ اس وجہ سے روکا ہے کہ یہ یہاں آ کر جلاؤ گھیراؤ کریں گے، املاک کو نقصان پہنچائیں گے، انتشار پھیلائیں گے اور یہ حکومت ٹاپل کرنے کی باتیں کریں گے، جبکہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ حکومت ٹاپل کرنے کی یا انتشار پھیلانے کی یا املاک کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ سپریم کورٹ کے پچھلے ایک ججمنٹ کے احکامات موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ پرامن رہیں گے، اس بات کا پابند کیا کہ وہ ڈی چوک نہیں جائیں گے، اس بات کا پابند کیا کہ وہ H9 کے پاس والے گراؤنڈ میں جائیں گے، اس بات کا پابند کیا کہ آنے جانے والوں کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں لگائی جائیں گی، آنے جانے والوں کے راستے میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اور کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے کسی بھی چیز میں، ملک کے کسی بھی معاملات میں۔ اور پھر آپ ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے H9 کے پاس والے گراؤنڈ میں بیٹھ کے اپنا جلسہ بھی کریں، دھرنا بھی کریں پرامن رہتے ہوئے، اور اس کے بعد چلے جائیں۔ ایک طرح سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے جلسے اور ایسے دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جو 40 دن کی محنت عمران خان کی ہمیں نظر آ رہی تھی، تو اس کے نتیجے میں تو تھا یہی کہ اتنا پریشر بلڈ کر دیا جائے کہ حکومت نہ چل سکے۔ لیکن اس وقت جب پورے ملک سے آنے والے لوگوں کو گورنمنٹ نے روکا ہوا تھا، اور ایسے میں جب سپریم کورٹ نے اس بات کی اجازت دی، تو یہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کی جیت نظر آئی۔ اور اسی دوران کچھ ایسے کمنٹس بھی، کچھ ایسے ریمارکس بھی سپریم کورٹ کے سننے کو ملے جو خبروں کے ذریعے ہم تک پہنچے، جن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ہی جیت تھی۔ جیسے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ڈی چوک جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس وقت سپریم کورٹ میں موجود اسلام آباد کے آئی جی نے یہ انفارمیشن دی کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ لوگ ابھی سے ڈی چوک کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انتشار بھی ہو سکتا ہے اور املاک کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ اجازت نہ دی جائے، جس پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو ایک جھاڑ پلائی اور سپریم کورٹ نے ان کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ آپ کے اوپر پہلے ہی مقدمات ہیں، اور یہ کہا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے آپ میں رہیں، لہٰذا آپ جائیں۔ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے کے اندر اسلام آباد کے جو H9 کے پاس گراؤنڈ ہے وہاں پہ جا کے سیکیورٹی کے انتظامات کریں، اور جلسے کی اجازت ان کو دی، اور اس طریقے سے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو پولیس فورس تھی وہ پھر ان انتظامات میں لگ گئی۔ اس کے بعد 2 پریس کانفرنس بھی ہوئیں، ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی اور ایک مریم نواز کی، اور دونوں پریس کانفرنس میں ہمیں ایک وکٹری نظر آئی۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اداروں نے جس طرح بند باندھے، میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں، لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے نہ نکل کے جو اس فتنے کو ختم کیا ہے اور اس کو آپ نے اپریشیٹ نہیں کیا، تو اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سے محسوس ایسا ہوتا تھا کہ وہ جلسہ جو ہونا تھا، وہ دھرنا جو ہونا تھا، اب وہ نہیں ہو سکا ہے، اور ایک گورنمنٹ کی، اور مینلی جب گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو پی ایم ایل این کی اس میں جیت ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان کا مطلب تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو گرانا، اور ان کا مقصد تھا اس کو پروٹیکٹ کرنا، تو لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے جیت ہو گئی ہے گورنمنٹ کی۔ لیکن اس وقت جب کہ سب کچھ ختم ہوتا ہوا لگ رہا تھا کہ کیونکہ اگر یہ جلسہ وہاں پہ ہو بھی جاتا ہے، جاتے ہیں اور بیٹھے ہیں وہیں پہ، سپریم کورٹ نے کہا تھا وہیں پہ کریں اور وہیں سے واپس چلے جائیں، تو اس دھرنے اور اس جلسے کا وہ مقصد نظر نہیں آ رہا تھا جو 40 دن کی محنت تھی۔
لہٰذا لگ یہ رہا تھا کہ اب گیم ختم ہو گیا، جبکہ گیم وہاں سے دوبارہ شروع ہو گیا، کیونکہ جب عمران خان نے یہ کہا کہ تمام کارکن ڈی چوک پہنچے، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں، تو اسی وقت یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ جب سپریم کورٹ نے ڈی چوک جانے سے منع کیا ہے تو عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پہنچے؟ بہرحال انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے کہ میں ہر حال میں ڈی چوک پہنچوں گا، اور لوگ بھی پہنچے۔ اس کے بعد لوگ ڈی چوک کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ جب ڈی چوک کی طرف لوگ بڑھنا شروع ہوئے تو وہ پولیس فورس جن کو اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا، جن کو یہ احکامات تھے کہ ڈی چوک کی طرف ریڈ زون ایریا میں کسی کو نہیں آنے دینا ہے، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کری۔ جب روکنے کی کوشش کری اور انہوں نے آنے کی کوشش کری تو ایک تصادم کی کیفیت بنی، شیلنگ ہوئی، اور پھر جلاؤ گہراؤ ہوا، اور پھر یہ جو سلسلہ رات بھر چلتا رہا وہ پھر میڈیا نے سب کچھ دکھایا کہ درختوں کو آگ لگائی گئی، اور بختربند گاڑی کو آگ لگی، اور میٹرو کے اسٹیشن کو آگ لگی، اور دوسری طرف سے پولیس بھی اپنے شیلنگ کا استعمال کرتی رہی، اور ایک کچھ بیانات کا سلسلہ پی ٹی آئی کی طرف سے چلتا رہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہمارے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر صبح کے وقت عمران خان ڈی چوک تو نہیں گئے، لیکن اس سے پہلے جناح ایونیو میں جا کے انہوں نے اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، ایک مختصر سا خطاب کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں اسلام آباد 6 دن کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں میں حکومت کو کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن کی تاریخ دیں، ورنہ میں 6 دن بعد دوبارہ اسلام آباد آؤں گا اور دوبارہ 20 لاکھ لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ یہ بات کر کے انہوں نے اپنا وہ دھرنا، جلسہ، خطاب جو کچھ بھی تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب اس میں دو رائے سامنے آتی ہیں۔ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 40 دن کی محنت جو آپ نے کی تھی وہ سب ضائع ہو گئی، اور وہاں پہ اتنے لوگ ہی موجود نہیں تھے، فقط 15,000 10,000 تو لوگ تھے، اور ان کے ساتھ یہ نہیں بیٹھ سکتے تھے اور دھرنا نہیں چل سکتا تھا، لہذا ان کو جانا ہی جانا تھا، اور یہ وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے وہ اس لیے ختم کر دیا کیونکہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی، اور ایک وہ انتشار ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی اداروں کے ساتھ، اور ہم ایسا نہیں چاہتے تھے، لہذا اس وجہ سے ہم نے یہ ختم کر دیا۔ جبکہ اس کے بعد کی کیفیت بھی عجیب و غریب نظر آئی، جس کا ہم تذکرہ تھوڑی دیر بات کریں گے کہ وہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، جب دھرنا ختم ہو گیا عمران خان بنی گالا چلے گئے اور وہاں سے کے پی کے چلے گئے بعد میں، تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے منتظمین بھی چلے گئے، لوگ وہاں پہ بے یار و مددگار نظر آئے۔ جو لوگ کے پی کے سے لائے گئے تھے ان کے پاس واپس جانے کے پیسے تک نہیں تھے، جو ایک نیوز کے مطابق یہ پتہ لگا کہ ان کو واپس بھیجنے میں جماعت اسلامی نے اپنا کردار ادا کیا اور ان کو پیسے دے کے ان لوگوں کو واپس پشاور بھجوایا۔ تو یہ سچویشن رہی دھرنے کے ختم ہونے کی۔ اب جب دھرنا ختم ہو گیا اور اس طریقے سے ختم ہوا، جو بھی وجہ ہو، چاہے اس کو ناکامی کہیں کہ وہ ناکام ہو گئے، نہیں کر سکے، یا اسٹریٹجی کہیں کہ اس وجہ سے ختم کیا کہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوں یا نہ ہوں، ضائع نہ ہو جائیں، جو بھی وجہ ہم کہیں، لیکن وہ پورا راؤنڈ جو 14 اپریل سے شروع ہوا تھا، جس میں ہر جلسے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم ان کو ہر صورت نکالیں گے اور ہمیں فوری الیکشن چاہیے، اور عمران خان ہر بیان میں یہ کہتے تھے کہ عوام ان کو تسلیم نہیں کرے گی اور عوام ان کو ہر صورت نکال دے گی اور ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے اور اس سے کم پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ ساری باتیں، وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے، اسٹریٹجی تھی یا ناکامی تھی وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں پہ آ کے ایک راؤنڈ ختم ہو گیا۔ اب کیونکہ اس طریقے سے ختم ہوا دھرنا کہ اس میں ایک کامیابی نہیں رہی، تو بہت ساری باتیں پھر دوسری طریقے سے بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں، جیسے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کے درمیان کچھ تلخ کلامی کی باتیں سامنے آئیں، کیونکہ عمران خان شیخ رشید نے کیونکہ پہلے کہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو آگ لگائیں گے، اور اسی بات کو لے کے گورنمنٹ نے اس مارچ کو روکنے کی کوشش کی۔ تو شاہ محمود قریشی کا غصہ اس بات پہ تھا کہ شیخ رشید نے ہمارا سارا مارچ خراب کیا ہے، کیا ضرورت تھی اس کو خونی مارچ کہنے کی، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ لوگ آگ لگا لیں گے خود کو۔ اس بارے میں تلخ کلامی اتنی بڑھ گئی کہ شیخ رشید ناراض ہو کے چلے گئے، اور جب اسلام آباد بلو ایریا میں جناح ایونیو پہ پہنچے ہیں عمران خان اور وہ انہوں نے خطاب کیا، اس سارے ٹائم کے دوران شیخ رشید ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی طریقے سے اور کچھ ایسی خبریں گردش کرتی رہیں کہ عمران خان اس بات پہ بہت ناراض رہے کہ لوگ کیوں نہیں پوری طرح سے نکال سکے۔ اگر تو یہ کامیاب ہو جاتا تو یہ باتیں کہیں سامنے نہیں آنی تھی،
لیکن کیونکہ یہ دھرنا کامیاب نہیں رہا تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں نکل کے سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ چیزیں اس طریقے کی وائرل ہوئیں، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قاسم سوری صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ خان صاحب تھوڑا سا اسلامک ٹچ بھی دے دیں، تو اسلامک ٹچ دینے کے لیے پھر عمران خان اس کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالوور ہوں۔ اسی طریقے سے بیانیے سے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو نے ان کے امیج کو تھوڑا سا ڈیمیج کیا کہ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے غدار ہے، جس پہ محمد علی خان اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو خاموش کروا رہے ہیں کہ یہ نعرے نہ لگاؤ۔ وہ بھی ایک ویڈیو بن گئی اور وہ بھی وائرل ہو گئی۔ اگر تو دھرنا اس طریقے سے چل جاتا یہ ساری چیزیں دب جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں کیونکہ وہ چیزیں واقعی نہیں رہیں تو یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ پھر جب عمران خان کے پی کے چلے گئے ہیں تو پھر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان باقاعدہ اس چیز کی لسٹ بنوا رہے ہیں کہ پتہ لگے کہ کون کون اس میں پوری طرح سے شامل نہیں رہا، کس کس نے لوگ نکالنے کا کام نہیں کیا، کون کون اس میں بزدلی کا مظاہرہ کرتا رہا، پنجاب میں لوگ کیوں نہیں نکلے اور پشاور میں اتنے کم لوگ کیوں نکلے۔ اسی طریقے سے عمران خان نے جب یہ پوچھا کہ لوگ کیوں نہیں نکلے تو جواب ان کو ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے یہ ملا کہ ہمیں تیاری کا موقع نہیں ملا۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ 25 سے 29 مئی کے بیچ کوئی تاریخ ہوگی، پھر اچانک سے 25 مئی کہہ دیا، تو اس لیے اتنا آسان نہیں تھا لوگوں کو نکالنا۔ جبکہ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم 29 مئی تک جاتے تو وہ دوسرے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی پلاننگ کر سکتے تھے، لہٰذا ضروری یہی تھا کہ ہم اسی وقت نکلیں۔ دو مائنڈ سیٹ بھی نظر آنا شروع ہو گئے خبروں کے مطابق کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دھرنے اور جلسے اس کی سیاست ختم کر کے کہ وہاں بیٹھ کے ہم حکومت ٹاپل کرنے کی بات کریں اور ان کو مجبور کریں، اداروں کو انوالو کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اسمبلیز میں جانا چاہیے اور سیاسی طریقے سے چلنا چاہیے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اسی طریقے سے چلنا چاہیے، ہمیں ایگریشن دکھانی چاہیے اور لوگوں کو ساتھ ملانا چاہیے اور جا کے حکومت گرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں عمران خان صاحب کا جو جھکاؤ نظر آتا ہے وہ اسی پہ نظر آتا ہے جو پہلے تھا، جو پہلے جلسے اور جو پہلے تقریریں جس طریقے سے ہوئی تھیں، اب جب پہلے کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا ہے تو اسی طرح کا ٹچ ہمیں دوبارہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ جیسے کہ پہلے وہ کہتے تھے نیشنل سیکیورٹی میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بیرونی ملک سے سازش ہوئی تھی، بعد میں یہ بات انہوں نے چھوڑ دی تھی، اس کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، اور نیشنل سیکیورٹی بھی کئی بار بتا چکی تھی کہ بھائی ایسی سازش نہیں ہوئی اور وہ چیز دب گئی تھی، اب دوبارہ سے انہوں نے کہا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ان کو اور لاہور کے جو پنجاب کے آئی جی ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اسلام آباد کے آئی جی کا تذکرہ کیونکہ 2-3 دفعہ آ گیا، میں ان کے بارے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی ایک چھوٹی سی ہسٹری بھی ہے۔ اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں یہ اس وقت جو اسلام آباد کے آئی جی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران سیف سٹی کے انچارج ہوا کرتے تھے، اور اسی دوران رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ایک کیس بنا کہ انہوں نے ہیروئن کی اسمگلنگ کی ہے یا ان کے پاس سے ہیروئن برآمد ہوئی۔ یہ کیس اسلام آباد میں عدالت میں چلا گیا، عدالت نے اس کے لیے فوٹیجز اور ویڈیوز مانگ لی۔ اب ویڈیوز میں یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ ہیروئن برآمد نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ کیس جھوٹا تھا۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ ویڈیوز پہلے کہا گیا کہ اس کو ضائع کر دیں، انہوں نے کہا یہ ضائع نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ایک سے زیادہ جگہ ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو عدالت میں پیش نہ کریں، یہ ایکس چیف جسٹس عثمان بزدار کی طرف سے ان سے کہلوایا گیا پی ٹی آئی سے۔ انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ جب عدالت مانگ رہی ہے تو ہم کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس میں پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا اور وہ ثبوت مہیا کر دیا جس سے ثابت ہو گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہیروئن کا مقدمہ بنایا گیا تھا وہ جعلی تھا۔ اب جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے اسی شخص کو اسلام آباد کا آئی جی بنا دیا ہے، تو پی ٹی آئی پہلے ہی ان کے ساتھ ناخوش ہے، اور اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ان کے لیے عدالت میں سپریم کورٹ میں کیا ریمارکس دیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اس کے بعد کنونشن میں آج عمران خان نے ان کو ایک دھمکی آمیز لہجے میں پکارا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب دوبارہ سے ایک دور شروع ہو رہا ہے جس کو ہم کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے جو ایک 40 دن کا چلا تھا
और अब जो ये राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नतीजा भी एक धरना या एक लॉन्ग मार्च होना है, इन दोनों में क्या मुमासलत है और क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में हम जैसे जैसे वक्त चलेगा उसमें हम बात करते रहेंगे कि दोनों में क्या मुमासलत है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए अप्रिसिएशन का बायस होगा। अल्लाह हाफ़िज़।